فیصد میں یہ جو امریکی سینٹ نے ناکہ بندی ختم کرنے اور انخلا کی قرارداد دی، اس میں 4 جو سینیٹرز تھے ریپبلکنز کے، انہوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ یہ ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھائیں کہ سینٹ میں ایسی ریزولوشن کا آنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی مشکل پیدا کرے گی؟ اب وہ ایوان کا اجلاس بلا کے اسے اوور رول بھی کر سکتے ہیں؟ واٹ ڈز دیٹ مین سر؟ امریکی سسٹم کو تو بارے میں ناظرین کو بتائیے گا، بالخصوص اس قرارداد کی اہمیت۔ جی بہت بہت شکریہ جاوید۔ سو بیسکلی دیکھیے اس وقت ایز آف رائٹ ناؤ اس کی ایک علامتی حیثیت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریپبلکن سینیٹرز بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ لیکن فی الحال اس کی صرف ایک علامتی حیثیت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی ایکچوئل جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے وائٹ ہاؤس میں، اور خصوصاً صدر ٹرمپ جس طرح سے سوچ رہے ہیں، اور جو اس وقت لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور جو لابیز ان کے ساتھ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی اس پر اثر ہوگا۔ تو اس کو ہم کو اسی طرح سے لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ایک اچھا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، ایک میجورٹی آف دا سینٹ ہیز اسپوکن، اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جنگ میں یہ فیصلہ سازی صدر ٹرمپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لیجسلیچر یعنی کانگریس، بوتھ دی ہاؤسز، سینٹ اور ایوان نمائندگان، یہ دونوں مل کے اتھرائز جب تک نہ کریں اس وقت تک جنگ میں نہیں جا سکتے۔ تو اس جو قرارداد کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے، ناٹ نیسسریلی ٹوٹلی اگینسٹ دا وار اور یا پرو ایران، اس کو اس طرح سے مت لیجیے آپ۔ اچھا دیکھیے، دوسری بات جو آپ نے ایک اچھا سوال کیا جنرل صاحب سے بھی، اور انٹرو میں بھی آپ نے فرمایا کہ کیا پاکستان کی اہمیت کم ہو گئی کیونکہ صدر ٹرمپ جی نے جی جو ایک چھٹی دفعہ ایک جی دھمکی دی اور اس کے فوراً بعد پھر اس کو واپس لیا، ہوں تو نہیں کچھ دیر بعد، تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کیا گیا؟ اس کی جو یہاں پر ریڈنگ ہے، یا خود میری جو اپنی آبزرویشن اور انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں ممالک جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ایکچولی انہوں نے اپنی ایک عافیت کے طور پر ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ نے یہ حملہ کیا دوبارہ، تو پھر ظاہر ہے کہ جو ریٹیلیشن ہوگی ایران کی وہ وہیں پر جانی ہے، یو اے ای ہے، اور ظاہر سعودیہ تو پھر بھی ادھر کسی حد تک اس نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، اور اس کی وجہ خود پاکستان کی جو ثالثی ہے اور جو اس کا رول ہے وہ بھی بہت اہم۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ جو پاکستان کی ثالثی ہے، جو اس کی میڈیشن جو ایفرٹس ہیں وہ کنٹینیو کرتی ہیں، اور یہی آپ نے دیکھا کہ اب چھٹی دفعہ دھمکی دی، اس کے بعد انہوں نے اس کو واپس لیا، اور یہ کہہ کے واپس لیا کہ میں دوبارہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم کو ایک اور بہت بڑی بگ ہٹ کی ضرورت ہے ایران کے خلاف، اور ہم وہ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو ہم دوبارہ کریں گے۔ تو بیسیکلی اس کو آپ ایک سمجھیے کہ وہ 7ویں دفعہ انہوں نے یہ کھل کر دھمکی دی اور ایک بگ ہٹ کوٹ اینڈ کوٹ کی بات کی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کا جو دورہ ہے وہ کئی لحاظ سے بڑا دلچسپ بھی ہے اور انتہائی اہم بھی ہے۔ دلچسپ میں اس لیے کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے وہ وزیر داخلہ ہیں، اور پاکستان کے اس وقت داخلی معاملات بھی بڑی توجہ کے طالب ہیں، لیکن اس موقع پر بھی وہ اپنا وقت نکال کر ایک سینس آف ارجنسی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ وہاں جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ظاہر اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ براہ راست ان ٹچ ہیں اس وقت وائٹ ہاؤس سے، خصوصاً وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے، ٹھیک۔ اور ان کا جو رول ہے اس وقت جیسے پیوٹل رول جسے کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے انتہائی قابل اعتماد جو ایک ساتھی ہیں وزیر داخلہ صاحب، وہ اس کام پر معمور کیے گئے ہیں کہ وہ یہ میسیجنگ کریں۔ اور اس میں جو اس مائی انالیسس بیسڈ آن اے فیو پیسز آف انفارمیشن ہیئر، وہ یہ کہ اس وقت ایران سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ برائے مہربانی تھوڑی لچک دکھائیں، تھوڑا پیچھے ہٹیں، بالکل کیونکہ ٹھیک۔ ایران کے طرف سے آج رائٹرز کی، دیکھیے ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے رائٹرز کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آئی ہے کہ کس طرح سے ایران نے ہرمز پر اپنا کنٹرول کرنے کے لیے اور پورا ایک میکینزم وضع کر لیا ہے، فوجی میکینزم، جو ایک سویلین اتھارٹی تو خیر بنا بھی دیا انہوں نے، لیکن باقاعدہ کس طرح سے انہوں نے وہاں چیک پوسٹیں قائم کر کے وہ اس کو کس طرح سے انفورس کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ اپنی میکسیملسٹ جو پوزیشنز وہ لے چکے ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، اور ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ جو کہ ایک سپر پاور جی کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے لیڈر ہیں، ورلڈ کا لیڈر
کہا جاتا ہے ان کو، تو وہ اگر اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں تو خود ان کی اپنی جو پریسٹیج ہے، اس سپر پاور کی جو پریسٹیج ہے اس کا بالکل کیا ٹھیک، ہوگا؟ بالکل تو ٹھیک۔ ان کی جو ایک مہم ہے اس وقت، آئی ہوپ کہ کامیاب ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ جو بھی لیوریج اس وقت ایران پر موجود ہے پاکستان کا ثالثی کے پروسیس کے ذریعے، اور بحیثیت ایک پڑوسی کے اور بحیثیت ایک میجر اسٹیک ہولڈر کے۔ ٹھیک، فیض صاحب، یہاں پاکستان میں اور کچھ ایرانی حلقوں سے جب ہم بات کرتے ہیں، بالکل اسلام آباد میں، تو بڑی آپٹمسٹک اپروچ ہے کہ ان اے فیو ڈیز میننگ فل نتیجہ اس کا آ سکتا ہے۔ امریکی پلس کیا بتا رہی ہے؟ کیا وہاں بھی تجزیہ نگار یا سیاستدان ان کے یا فیصلہ ساز آپٹمسٹک ہیں، یا ابھی بھی جو ٹرمپ کا معاملہ تھا کہ 2 سے 3 روز بعد ہم حملہ کریں گے ایران کے اوپر؟ دیکھیے، جو یہاں پر بہت ہی انفلوئنشل لابیز ہیں، زائنسٹ لابیز اور جو پرو وار لابیز ہیں، وہ اس وقت صدر ٹرمپ کے بہت قریب ہیں، اور خصوصاً جو اس وقت ان کے جو ایک سرخیل ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ ہیں لنزی گرام صاحب، سینیٹر لنزی گرام، جی، اور انتہائی عجیب و غریب کیریکٹر ہیں۔ ہم نے ان کو بڑا تمغہ بھی دیا تھا، پچھلے دور میں باقاعدہ، ایک دفعہ ان کو پرو پاکستان بھی کہا جاتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی پرو پاکستان نہیں رہے، بلکہ ایک بہت ہی انتہائی پرو اسرائیل ایک سینیٹر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نیگوشیشنز ٹرائی کر لیں، لیکن بار بار یہ روز صبح اٹھ کے ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے ملٹری حل۔ اچھا، اب دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس میں جو مس کیلکولیشن اور مس ریڈنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مس کیلکولیشن بھی ہوئی ہے، مس ریڈنگ بھی ہوئی ہے، لیکن وہ ہوئی ہے صدر ٹرمپ اور ان کی جو وار کیبنٹ تھی، انہوں نے جو نیتن یاہو کی جو ایشورنسز تھیں، جو ان کو یقین دہانیاں تھیں، ان کو مس ریڈ کیا گیا، ان کو مس کیلکولیٹ کیا گیا، مے بی آن پرپز، یا پھر ایک دانستہ طور پر کہ ٹھیک ہے، ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہم کو کرنا ہے کیونکہ اسرائیل ہم کو کہہ رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسرائیل کی جانب سے اور اس لابی کی جانب سے کوئی بھی مس کیلکولیشن یہاں پر ہوئی ہے۔ دیکھیے، ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، یہ خود کئی جو اسرائیلی کمنٹیٹرز ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑا مس کیلکولیٹ کیا۔ واٹ مس کیلکولیشن یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ آپ کے وہاں اتنی بڑی جوئش آبادی ایران میں رہتی ہے، کئی اسرائیلیز ہیں جو کہ ایران سے وہاں مائگریٹ کر کے گئے ہیں، اور ان کا پورا موساد کا پورا اسٹرکچر اور پوری پینیٹریشن وہاں موجود ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں اسرائیل میں ایران کو نہ سمجھنے کی ایک کو معمولی سی بھی گنجائش ہے کہ وہ اس کلچر کو، وہاں کی سیاست کو اور وہاں کے لوگوں کو بالکل قریب سے نہ جانتے ہوں۔ وہ بالکل صحیح سمجھے ہیں اور انہوں نے بالکل صحیح اہداف رکھے ہیں۔ ان کا ہدف یہ ہے، اور جو احمدی نژاد کی جو سٹوری انہوں نے آؤٹ کی ہے نیو یارک ٹائمز کے ذریعے، اس کا بھی پرپز یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں مزید ڈویژن پھیلانا، خلف و شعار پھیلانا، انتشار پھیلانا، سول وار تک اس کو لے جانا، اور اس کو اس طرح چلیے، سے نیوٹرلائز یہ کرنا ہے ایک اس ملک کو، اس آلٹرنیٹو پوری طاقت پرسپیکٹو کو۔ ضرور آپ کا ٹھیک ہے اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، بہت شکریہ جن صاحب آپ کا بھی، فیض صاحب آپ کا بھی، بٹ اس ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود آئی تھنک دی ریئلٹی از کہ جس طرح سے وہ سوچ رہے تھے کہ جب مرکزی قیادت منظر عام سے غائب ہو جائے گی تو لوگ میسز ایٹ لارج سڑکوں پر آ جائیں گے، قیادت سنبھال لیں گے، پاسداران ختم ہو جائیں گے، یہ ٹرمپ خود اپنے منہ سے کئی بار کہہ چکے ہیں۔